بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اپنے قسم ابو حسن غیر مقلد کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اہل حدیث بھارت کی پیداوار ہیں اور دو رخی ہمارا شعار نہیں۔ اگر دلیل کی بنیاد پر کسی مسلک کے فقہاء اور مجتہدین کی آراء میں تعبیری فرق ہو جائے تو اسے دو رخی سے تعبیر نہیں کرتے، جس کے پس منظر میں مولانا طاہر القادری صاحب نے کہا ہے وہ تو بتا سکتے ہیں، البتہ احناف کا نقطہ نظر آپ کے سامنے ہے۔ مفتری صاحب، یہ ایک مثال ہے، اگر احناف کی دو رخیاں بیان کرنے لگوں تو کتاب بن جائے۔ یہ ہمارے قسم نے لکھا کہ مفتری لکھتا ہے کہ یہ ایک مثال ہے، اگر احناف کے دو رخیاں بیان کرنے لگوں تو کتاب بن جائے، اگرچہ آپ بھی ان کا دفاع کر کے مفتہ بہی قول نکال لیں گے، مگر جب بات دلیل کی ہوئی تو امام کا علم حدیث زیادہ تھا یا مفتہ بہی حضرات کا؟ صفحہ نمبر 57۔ جواب: مفتری صاحب، ابو داؤد کی جس حدیث کا حوالہ آپ نے دیا ہے اس کی کہانی ہم نے بیان کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذمی کی پہلی گستاخی پر جو موقف اختیار کیا ہے وہ دوبارہ بلکہ عادی ہونے کے بعد اسے قتل کیا جائے گا۔ کیا یہ موقف ابو داؤد کے مقتضیٰ کے خلاف ہے؟ اہل حدیث بھارت کی پیداوار، اقرار یا الزام؟ مفتری لکھتا ہے کہ ابو رشید اینڈ کمپنی کی جانب سے الزام تراشیاں صبح و شام جاری رہتی ہیں کہ اہل حدیث ہندوستان کی پیداوار ہیں، جبکہ اصحاب الحدیث یا اہل حدیث ہمیشہ سے بطور طائفہ منصورہ جماعت کے پہچانے جاتے رہے ہیں۔ اس پر بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن و سنت سے وابستہ اہل سنت جماعت اہل حدیث ہیں، ائمہ ہو یا محدثین، ہمیشہ سے اہل حدیث ہی جانے جاتے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 59۔ جواب: چہ نسبت خاک را بجہان پاک، اگر بقول آپ کے موجودہ نام و نہاد اہل حدیث محدثین کرام و اصحاب الحدیث سے نسبت رکھتے ہیں تو کم از کم امام بخاری تک اپنا شجرہ پیش کریں جس میں کوئی مقلد نہ ہو۔ مفتری صاحب، کان کھول کر سن لیں کہ تمہاری جماعت کا بانی اول عبدالحق بنارسی ہے، جسے امیر المومنین سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اپنی جماعت سے نکال باہر کیا تھا۔ یہی وہ بدعقیدہ تھا جس کی اکثر باتیں روافض سے ملتی تھیں۔ وہ فروعی مسائل چھیڑ کر مسلمانوں کو شکی و متردد بنایا کرتا تھا، خود کو محمدی کہتا تھا اور دوسروں کو مشرک اور بدعتی کا خطاب دیا کرتا تھا۔ مردود عبدالحق بنارسی برملا کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ امیر المومنین سے لڑنے کی وجہ سے مرتد ہو کر مریں، اور اس بدبخت اور باغی اسلام نے تو یہاں تک جرات کر ڈالی کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کا علم ہم سے کم تھا، ان کو 5 حدیثیں یاد تھیں اور ہم کو ان سب کی حدیثیں یاد ہیں۔ یہ شہادتیں موجود ہیں کہ مجاہدین اسلام سے بغاوت کرنے کے بعد عبدالحق بنارسی اور اس کے ہم نواؤں نے اپنا نام محمدی رکھا۔ یہ لوگ جہاد سے نفرت کرتے تھے اور جہاد کو حرام کہتے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بغاوت کے بعد انہیں وہابی کہا گیا، لیکن وہ خود کو محمدی کہتے رہے۔ پھر بعد میں کمال ہوشیاری سے انہوں نے اپنا نام بدل کر کے اہل حدیث رکھ لیا۔
مولوی نذیر حسین دہلوی نے لفظ اہل حدیث کا انتخاب کیا اور عبدالحق بنارسی بانی اول کے نظریات کو مولوی نذیر حسین دہلوی اور ان کے شاگردوں نے فروغ دیا۔ انگریزوں کے سرکاری دفاتر میں ان کا نام وہابی تحریر تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے 1838 میں بڑی محنت اور کاوش کے بعد لفظ وہابی کے بجائے اہل حدیث لکھے جانے کی نمائندگی کی۔ موصوف نے ظالم انگریزوں کی وفاداری میں جہاد کی منسوخی کا حکم جاری کیا اور مستقل ایک رسالہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھا، جسے انگریزی حکومت نے عربی اور اردو زبان میں شائع کرایا۔ پھر موصوف نے اپنے جریدہ اشاعت السنہ کے ذریعہ اس تحریک میں جان ڈالی اور فرقہ اہل حدیث کی خدمت کی، اور اس کے بعد لفظ اہل حدیث مشہور ہوا۔ فرقہ غیر مقلدین کے بانی عالم و مجتہد نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد اہل حدیث کے نام سے موسوم نہ تھے۔ ترک تقلید کی فضا خاصی معروف ہو چکی تھی۔ یہ لوگ موحدین ہند کہلاتے تھے۔ چنانچہ موصوف فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک ریاکار شہرت پسند فرقے نے جنم لیا ہے، جو ہر قسم کی خامیوں اور نقائص کے باوجود اپنے لیے قرآن و حدیث کے علم اور ان پر عامل ہونے کے دعوے دار ہیں، حالانکہ علم و عرفان سے اس فرقے کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ لوگ علوم عالیہ و عالیہ دونوں سے جاہل ہیں۔ الحتہ صفحہ نمبر 153۔ اسی طرح ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا شاہ محمد شاہ صاحب شاہجہاں پوری لکھتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تو اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں، مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے۔ الارشاد الی سبیل الرشاد۔ نواب صدیق حسن صاحب مسجد لکھتے ہیں کہ خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اس وقت سے آج تک یہ لوگ ہندوستان کے مسلمان مذہب حنفی پر قائم رہے اور ہیں، اور اسی مذہب کے فاضل، عالم، قاضی، مفتی اور حاکم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک جم غفیر نے مل کر فتاوی ہندیہ جمع کیا۔ اس میں شاہ عبد الرحیم کے والد بزرگوار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شریک تھے۔ ترجمان وہابیہ، تصنیف نواب صدیق حسن خان مرحوم۔ مولانا حسین احمد بٹالوی رقم طراز ہیں کہ بخدمت جناب سیکریٹری گورنمنٹ، میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت و معافی کا خواستگار ہوں۔ 1886 میں نے اپنے ماہواری رسالہ اشاعت السنہ شائع کیا تھا، جس میں اس کا اظہار کیا تھا کہ لفظ وہابی، جس کو عموماً باغی اور نمک حرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان ہند کے اس گروہ کے حق میں جو اہل حدیث کہلائے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے سرکار انگریز کے نمک حلال اور خیر خواہ رہے ہیں، اور یہ بات بار بار ثابت ہو چکی ہے اور سرکاری خط و کتابت میں تسلیم کی جا چکی ہے۔ ہم کمال ادب و انکساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر اس لفظ وہابی کو منسوخ کر کے اس لفظ کے استعمال کی ممانعت کا حکم نافذ کرے اور ان کو اہل حدیث کے نام سے مخاطب کیا جائے۔ اس درخواست پر فرقہ اہل حدیث کے تمام صوبہ جات اور ہندوستان کے دستخط ثبت ہیں۔ اشاعت السنہ صفحہ نمبر 24 جلد نمبر 11 شمارہ نمبر 2۔ یہ حقیقت ہے ہندوستان میں بھارت کے غیر مقلدوں کی۔ اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ ہندوستان اصحاب الحدیث یا اہل حدیث ہمیشہ سے بطور طائف منصورہ جماعت کے پہچانے جاتے رہے،
اس پہ بے شمار دلائل ہیں، بھائی ذرا 2-4 دلائل اور بھی آپ لکھ کر بھیجیں۔